مانتے. پہلے تعلیم کم تھی مگر ادب زیادہ تھا. آج تعلیم زیادہ ہے مگر ادب کم ہے. ادب کم ہے. ادھر دیکھو، میری طرف توجہ کرو، غور سے سنتے رہنا. آخر وجہ کیا ہے؟ یہ بچہ اپنے ماں باپ کی بات نہیں مان رہا. آخر وجہ کیا ہے کہ ایک بیٹی کو بچپن سے سینے سے لگا کے پالا، اور پالتے پالتے جب وہ جوان ہوئی تو جوان ہو کر کے اس نے ماں باپ کی ناک کٹا دی. آخر بات کیا ہے؟ ٹھیک کہاں چلے بیٹھ کے سنو. اچھا صاحب، کسی اور صاحب کو جانا ہو تو چلے جاؤ، چونکہ میں کوئی فارغ آدمی تو ہوں نہیں. یہ فالتو آدمی ہوتا ہے نا کہ اس کو زبردستی بات سنانی ہے. نہیں، آپ کہو تو میں ابھی ختم کروں. نہیں. کیونکہ میں نے تو تقریر شروع بھی نہیں کی ابھی. یہ رات جو ہوئی ہے میری وجہ سے تو ہوئی نہیں ہے. میری وجہ سے ہوئی ہے. میں تو یہاں سب 9 بجے آ گیا تھا. اب 12 بجے کے بعد مجھے مائک دیا ہے، پھر بھی میں بغیر کسی شکایت کی تقریر شروع کر رہا ہوں. تو آپ لوگوں کو سننی چاہیے کہ نہیں؟ جی. اور آپ نہیں سنی، آپ کی کوئی بات نہیں، ہم لوگ کہیں اور تقریر کر دیں گے کل کو جا کے. اپنا تو یہ ہے کہ روزی تقریر کرنی ہے، مگر یہ نہیں ہے کہ آپ کو یہاں سے ایک دم اٹھے گا میں اس سے کہوں کہ بھئی کہاں جا رہے ہیں. اب نہیں کہوں گا. آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں جسے جانا چلا جائے. میں نے کوئی تکبر غرور کی وجہ سے نہیں، بس اس وجہ سے کوئی جب بیچ میں سے اٹھتا ہے تو بات خراب ہو جاتی ہے اور بات میں مزہ نہیں آتا. تو جسے بھی جانا اٹھ کے چلا جائے. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ کو. پھر بھی میں کہہ رہا ہوں اگر آپ کو لگ رہا ہو تھک گئے ہو تو کوئی بات نہیں، سلام پڑھنا. نہیں مانتے. اس پہ کبھی غور کیا آپ نے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ صرف کمانے کی دھن میں لگے رہے، کبھی سوچے نہیں کہ بچوں کی تربیت بھی کچھ ہوتی ہے. بچوں کی تربیت بھی کچھ ہوتی ہے، بچوں کو سمجھانا بھی کچھ ہوتا ہے، ادب سکھانا بھی کچھ ہوتا ہے. بچوں کو کچھ سکھایا بھی جاتا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے. مگر اب بچے بالکل جو ہے نا اپنے ماں باپ سے دور ہیں. لوگ اپنے بچوں کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں. ادھر ادھر تعویذ لیتے پھر رہے، کبھی اس میاں کے پاس تعویذ، کبھی اس میاں کے پاس تعویذ، کہ میری بیٹی نہیں مان رہی، کہ میرا بیٹا نہیں مان رہا. مگر میری کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کو یہ سوچنا چاہیے. درود شریف پڑھیے. آپ سب تھکے ہوئے لوگ ہو، کوئی پریشانی بھی آپ کو ہوگی، تو آپ میں سے جتنے لوگوں کو اٹھنا بیٹھنا ہے بہت اچھا. چلو اچھے سے پیسے جمع کر دینا، یہ بچوں کی خدمت ہے. اپنے آپ دن رات ادھر ادھر تھک کے ہار کے سب کچھ کر کے بچوں کے لیے پیسہ جمع کرنا، یہ بچوں کا مستقبل ہے. نہیں 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 نہیں، بچوں کا مستقبل دولت جمع کرنا نہیں تھا. بچوں کا مستقبل تھا ان کو برائیوں سے بچانا، ان کو جہنم کی آگ سے بچانا، ان کے ایمان کی حفاظت کرنا، یہ ضروری تھا. اقبال کہتا ہے کہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ حسین نے کربلا کے میدان میں حق ادا کر دیا. کربلا کے میدان میں حسین نے چڑھ کے نیزے پر قرآن پڑھ دیا. سر کٹنے کے بعد بھی جب حسین کا سر سے قرآن کی آواز آئی تو لوگوں نے کہا کہ حسین نے حق ادا کر دیا. تو اقبال نے کہا میں نے ان سے یہ کہا کہ یہ بات ادھوری ہے، پوری بات نہیں ہے. کربلا پوری کربلا سے شروع نہیں ہوتی، کربلا تو پوری مدینے سے شروع ہوتی ہے کہ پہلے مدینے میں علی نے باپ ہونے کا حق ادا کیا اور فاطمہ نے ماں ہونے کا حق ادا کیا، پھر حسین نے جو ہے وہ بیٹا ہونے کا حق ادا کیا. ایسے ہیں انشاءاللہ جو آگے چل کے باپ بنیں گے، مستقبل میں فیوچر میں اللہ ان کو اولاد دے گا. اب اولاد میں کچھ میری بہنیں بیٹھی ہیں، پالنا کیسے سمجھنا، یہی میری تقریر کا آج کا عنوان ہے. حضرت سیدنا فضیل بن عیاض گھوڑے پہ نکل کے جا رہے ہیں. گھوڑے پہ چلتے چلتے ان کا گھوڑا بدکنے لگا. بدکنا سمجھتے ہیں آپ؟ گھوڑا جب آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے اس کو بدکنا کہتے ہیں. گھوڑا بدکا، آپ نے گھوڑے کو چھوڑ دیا اور اس کے بعد آپ نے مسلح بچھا کے مسلح پہ رونا شروع کر دیا. جب آپ بہت زیادہ رو کے اٹھے تو گھوڑے پہ بیٹھ کے چل دیے، گھوڑا ٹھیک ہو گیا. لوگوں نے پوچھا حضور گھوڑا بدک رہا تھا تو گھاس دکھانی چاہیے تھی، پانی پلانا چاہیے تھا، آپ نے یہ اس کے لیے آپ نے مسلح کیوں بچھایا؟ تو آپ فرمانے لگے مجھے حضور کی حدیث یاد آ گئی کہ جب بندہ اپنے مالک کا کہنا نہیں مانتا، اللہ کا کہنا نہیں مانتا، تو پھر اس کے نیچے والے بھی اس کا کہنا نہیں مانتے. میں سمجھ گیا کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا تھا تو میرا گھوڑا بھی میرا
میرا کہنا نہیں مان رہا. میں نے سوچا گھوڑے کو کیا منانا ہے تو اپنے پروردگار کو منانا ہے. میں نے اپنے رب کو منا لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کے بچے ان کا کہنا نہیں مان رہے, جن کی بیویاں ان کا کہنا نہیں مان رہی ہیں, وہ جھگڑے نہیں میاں کے پاس تعویذ کے لیے نہ جائیں, بلکہ وہ اپنی اللہ کی بارگاہ میں جائیں, مسجد میں جائیں, سر جھکائیں اور اس کے سامنے رو کے کہیں مالک ایسی کون سی خطا ہو گئی جو آج میری اولاد بھی میرا کہنا نہیں مان رہی ہے. اے میرے رب مجھے معاف کر دے. یقین جانے اگر اللہ راضی ہو جائے گا تو پھر سب راضی. سب راضی, اللہ راضی تو سب راضی. اچھا ایک عورت چاہے تو گھر کا ماحول بدل دے, چاہے کیا بدل ہی دیتی ہے. ایک عورت ایک مرد کو بدل ہی دیتی ہے, شادی کے بعد بدل ہی دیتی ہے. ایک عورت اپنے آدمی کو لے کے گونڈا کے بازار میں یا کرنیل گنج میں ہے, اب پیچھے پیچھے آدمی ہے, آگے آگے یہ خود ہے, یہ آگے آگے ہے, پیچھے بیچارہ وہ مظلوم آدمی ہاتھ میں بچہ لے کے چل رہا ہے, یہ آگے آگے چل رہی ہے محترمہ. ایک دکان, دوسری دکان, تیسری دکان, سارا کچھ کر کے گھر کو لوٹی آئی شام کو. ان کی پڑوسن بولی کہ تیرے آدمی کو میں جانتی ہوں, وہ کبھی اپنی ماں کے ساتھ نہیں گیا بازار, وہ اپنی بہن کے ساتھ کبھی بازار نہیں گیا, ان کے ساتھ کبھی, مگر تیرے کہنے پہ جاتا ہے. کہ تم مجھے تانا دے رہی ہو؟ کہ تانا نہیں دے رہی ہوں, تجھے سمجھا رہی ہوں. اگر تو اس کو بازار میں لے جا سکتی ہے تو تو چاہے تو اسے مسجد بھی بھیج سکتی ہے, نمازی بھی بنا سکتی ہے. تو اسے نمازی بھی بنا سکتی ہے. اب جیسے آدمی کہنا نہیں مان رہا ہے, جھگڑے ہو رہے ہیں آپس میں, تو کہاں جا رہی ہیں؟ اسی میاں کے پاس تعویذ لینے کے لیے جا رہی کہ میاں صاحب کوئی ایسا تعویذ دے دو کہ میرا آدمی میری مٹھی میں آ جائے. تو وہ بھی چھوٹا بیٹھا ہے اپنا کام دھندا لیے ہوئے, وہ بھی منع کیوں کرے گا؟ وہ کہہ رہا ہے بالکل ایسا تعویذ ہے, اتنے 1000 روپے لگیں گے. اب وہ اتنے 1000 روپے میں اس نے اسی کے پیسے سے اتنے 1000 نکال کے چرا اڑا کے اس کو دیے اور کہا کہ مٹھی میں آ جائے میرا آدمی. بے وقوف عورت, تیرا دماغ خراب ہے. وہ کر رہا ہے نا وہ تعویذ, اس کو تو خود پتا ہے ہونا تو کچھ ہے نہیں, چونکہ میری والی تو خود میری مٹھی میں نہیں, تو اس کا والا کیسے اس کی مٹھی میں آ جائے گا؟ مگر اس نے پھر بھی دے دیا دل کے خوش رکھنے کو. غالب یہ خیال اچھا ہے, دونوں نے ایک دوسرے کو دے دیا. اور میرے نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں بہترین عورت کون ہے؟ دھیان سے سننا میری بات کو. بہترین عورت کون ہے؟ بہترین عورت کون ہے؟ خیر النساء کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا بہترین عورت وہ ہے کہ جب شام کو اس کا آدمی تھک کے گھر آئے اور اس پہ نظر پڑے تو وہ مسکرا کے اپنے آدمی کا استقبال ایسے کرے کہ اس کو دیکھ کے وہ خوش ہو جائے. تو جس کو دیکھ کے اس کا آدمی خوش ہو جائے وہ بہترین عورت ہے. کبھی آدمی ناراض ہو جائے تو میاں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, مصلی بچھانے کی ضرورت. کیا کرنے کی ضرورت بولو؟ یہ آج شب برات کی رات ہے, اس رات میں آج جا کر کے ضرور سب لوگ مصلی بچھائیں گے. سونے سے پہلے ضرور یہ بات کریں گے جو میں آج بات کر رہا ہوں. یہ آپ کا نصیب ہے. آج کی رات میں اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں, برکتیں ہوتی ہیں, راحتیں ہوتی ہیں. پھر میں کہتا ہوں کہ بی بی اگر نیک مل جائے, پھر کہہ رہا ہوں بی بی اگر نیک مل جائے تو سبحان اللہ. ایک چودھری تھے پہلے زمانے میں, جب ہندوستان تقسیم نہیں ہوا تھا, اس کا بٹوارا نہیں ہوا تھا, اس زمانے کی بات ہے. ایک چودھری تھے, ان کی جو ہے نا وہ 2 بیویاں تھی. 2 اچھا 2 بیویاں تھی. بڑا مالدار آدمی تھا, بڑی اس کے پاس گائے بھینس, یعنی یہی تو دھن ہوتا تھا پہلے, یہی چیزیں ہوتی تھی کہ زمین ہوتی تھی اور بھینسیں ہوتی تھی, یہ سب چیزیں ہوتی تھی پچھلے زمانے میں. اس کو ہی آدمی زمینداری کہتا تھا. اچھا 2 بیویاں تھی, اس نے تیسری شادی کر لی اور تیسری بیوی اس کو ٹھیک مل گئی. تو کبھی کبھی بیوی ٹھیک بھی مل جاتی ہے, اس کو تیسری ٹھیک ملی. اچھا تیسری ٹھیک کیوں ملی یہ بتاؤں کہ وہ نمازی بیک گراؤنڈ سے تھی, اس کا باپ نمازی, اس کی ماں نمازی, اس کے بھائی نمازی, پورا گھر نمازی. مگر یہاں آئی تو نہ چودھری نماز پڑھے, نہ اس کی بیویاں نماز پڑھے, 100 سے زیادہ نوکر, نہ وہ نوکر نماز پڑھے, نہ بچے نماز پڑھے. پورا گھر خوب کھا رہا ہے, پی رہا ہے, خوب چیزیں, اللہ کی نعمتیں, مگر کوئی اللہ کے سامنے نہیں جھکتا, کوئی اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتا. اس عورت نے سوچا کیسے نمازی بنانا ہے, تو اس نے کوئی تانا تو نہیں دیا کہ تم نماز نہیں پڑھتے, بلکہ اس نے سوچا کہ آخر ان کو نمازی بنانا کیسے. تو اس نے سوچا کہ چودھری کے پر شروع کروں. تو اس نے دیکھا کہ چودھری کے لیے دودھ لے کے جاتا ہے نوکر شام کو سوتے وقت, تو وہ لے کے گئی, اس سے وہ نوکر کے پاس گئی اور بولی چودھری کے لیے دودھ تم لے کے نہیں لے کے جاؤ گے, میں لے کے جاؤں گی. تو اس کے اوپر سے کام اترا, اس نے کہا ٹھیک ہے.
تم لے کے جاؤ. اس کی اوقات ہی کتنی ہوتی نوکر کے بیچارے کی. وہ ہٹ گیا پیچھے کو اور یہ اٹھی, اور اٹھنے کے بعد اس نے دودھ گرم کیا. وہ سادہ لے کے جاتا تھا, اس نے بادام ڈال کے چھونکا لگایا اور خوب گرم سرخ دودھ لے کے گئی اور بولی لیجئے چودھری صاحب یہ دودھ پیجی لیجئے. تو اس نے دودھ دیکھا, عورت کو دیکھا, کہنے لگا میری تو 2 بیویاں پہلے سے ہیں, وہ تو کبھی نہیں آئی, آپ کیوں آئی ہیں؟ کہنے لگی آپ چھوڑیے اس بات کو, میرا کام ہے آپ کی خدمت کرنے کا, آپ میرے شوہر ہیں, میرا حق زیادہ ہے, آپ لیجئے دودھ پیجئے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ دودھ پی لیا اس نے. پھر بولی میں آپ کے پاؤں دبانا چاہتی ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے. کیوں؟ کہ میں اپنے باپ کے دباتی تھی اپنے گھر پہ, اب آپ کے دباؤں گی, آپ میرے سرتاج ہیں. تو اس نے پاؤں دبانے شروع کر دیے. اچھا وہ پوائنٹ بھی جانتی تھی کہاں سے دبانا ہے. کچھ لوگ دباتے ہیں تو درد کر دیتے ہیں, کچھ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں سے دبانا ہے. وہ دبانے لگی, دباتے دباتے چودھری کو ریلیف ہوا, تھوڑا سا ریلیکس فیل ہوا, وہ سونے لگا. جیسے ہی وہ سونے لگا اس کی نیند آنے لگی. یہ بولی چودھری صاحب اگر آپ سو رہے میں جا رہی ہوں, اگر برا نہ مانو تو صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھا دوں. ایک تو چودھری, دوسرا مرد, تیسرا مالدار, تین غرور کی عادتیں, تکبر, گھمنڈ, تین جگہ سے. مرد بھی گھمنڈی ہوتے ہیں, اور دوسرا چودھری, اور تیسرا مالدار. بولا تو مجھے سمجھائے گی, بھاگ یہاں سے. ذلیل کر دیا آپ کی اور میری لینگویج میں. مگر مجھے بتاؤ جو کسی سے بدتمیزی کرے وہ ذلیل ہے, یہ جو بدتمیزی سہ لے وہ ذلیل ہے. اور ہمارے یہاں کون ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں اس نے اس کی بے عزتی کر دی. تو جس نے گالی دی وہ بدتمیز ہے, یا جس نے سنی وہ بدتمیز ہے؟ جس نے سن کے صبر کیا وہ بدتمیز ہے. میری عزت اتنی ہلکی نہیں ہے جو کوئی بدتمیز میری بے عزتی کر دے گا. وہ اپنی اوقات دکھائے گا. کوئی آپ کو گالی دے, آپ گالی مت دینا. کوئی بدتمیزی کرے, آپ بدتمیزی مت کرنا. وہ آپ کو اپنے معیار پہ, اپنے اسٹیٹس پہ لانا چاہتا ہے. اگر آپ نے بھی گالی دے دی تو یاد رکھنا پھر آپ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہا. ایک اور آدمی کرا رہا تھا, شیخ سعدی کہتے ہیں, اس کی بیٹی نے پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ لگے آج میرے کتے نے کاٹ لیا. کہا تو بھی کاٹ لیتا. کہ میری بیٹی کتے کے بدلے میں کتے کو کاٹا نہیں جاتا. ایسے ہی بدتمیز آدمی کی بدلے میں بدتمیزی نہیں کی جاتی. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے نہیں آ رہی؟ ہمارا مطلب یہ کہ ہم اس ابو جہل کو عزت والا نہیں مانتے جو گالیاں دیتا تھا, ہم اس ابو بکر کو عزت والا مانتے ہیں جو گالیاں سہتے تھے.